ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ دعا جو پہلے بہت زیادہ تکلیف میں تھی کہ نہ تو اس کے گھر والے اس پہ اعتبار کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی نوشیروان غزنوی، لیکن بالآخر وہ سوچ لیتی ہے کہ تکلیف میں رہنے سے، رونے سے، کڑنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، مجھے اس سرفراز اور کشمالہ کے ساتھ انہی کی طرح گیم کھیلنا ہوگا۔ اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ جب نوشیروان کا فرحہ کے ساتھ افیئر چلا تھا، مجھے بھی اسی طرح سے نوشیروان پہ شک رہتا تھا اور میں بھی اس کے خلاف ہو چکی تھی، اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن بالآخر نوشیروان نے خود کو سچا ثابت کیا تو ہماری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ تو ایک دفعہ پھر امتحان وہی ہے، بس اس دفعہ امتحان نوشیروان کا نہیں، میرا ہے، اور نوشیروان کو ویسے ہی مجھ پہ شک ہے جیسے مجھے فرح کی دفعہ اس پہ ہوا تھا، اور فرح نے بھی تو یہی سب کیا تھا جو سرفراز کر رہا ہے، جان بوجھ کے نوشیروان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ مجھے نوشیروان سے بدگمانی ہو، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئی تھی، اور اب اسی طرح سے سرفراز بھی کامیاب ہو چکا ہے نوشیروان کو میری طرف سے بدگمان کرنے کے لیے۔ تو وہ سوچ لیتی ہے کہ مجھے سرفراز سے ہی سارے راز مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے اسے اعتماد میں لینا ہوگا اور اسے یہ شو کرانا ہوگا کہ میں نے نوشیروان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور چونکہ تم میری پہلی محبت ہو اور پہلی محبت عورت کبھی بھی نہیں بھول سکتی، اب چونکہ تم میری بہن کو بھی طلاق دے چکے ہو تو میں ہنسی خوشی تمہارے ساتھ شادی کرنے کو اور باقی کی زندگی گزارنے کو تیار ہوں۔ اب دعا کے گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ دعا سرفراز سے ملنے جا رہی ہے تو اس کی ماں تو اس کے منہ پہ ایک زوردار جھامپڑ رسید کرتی ہے، اور فضا کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، تمہاری وجہ سے ہی اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ دعا سوچ لیتی ہے کہ الفاظ ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں آ جاتا، نہ تو میں فضا کا دل صاف کر سکتی ہوں نہ ہی نوشیروان کا۔ اس لیے اس بار اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کی بجائے اپنی بہن سے کہتی ہے کہ تمہیں تو وہ طلاق دے چکا ہے نا، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے، اور میری مرضی میں اس سے ملوں یا نہ ملوں۔ بہرحال سرفراز سے ملتی ہے تو اسے بتاتی ہے کہ میرے گھر والے کتنا خلاف تھے کہ میں تم سے نہ ملوں، لیکن دیکھ لو تمہاری محبت کہ میں تم سے ملنے آ گئی۔ اب آہستہ آہستہ سرفراز کو اعتماد میں لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نوشیروان کو چھوڑ دوں گی، لیکن کیا تم اس کے لیے انتظار کر سکتے ہو؟ کیونکہ ایک دفعہ یہ بچہ ہو جائے اس کے بعد ہی میں اس سے خلا لے سکوں گی۔ تو سرفراز بہت خوش ہو جاتا ہے کہ آخر کار دعا جال میں پھنس ہی گئی، اب دعا بھی میری اور وہ ساری دولت بھی میری جو نوشیروان اس کے نام لگا چکا ہے۔ اسی لیے دعا سے کہتا ہے کہ میری جان پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ تو اب دعا سرفراز سے باتیں اگلوانا شروع کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ سرفراز خود ہی اسے بتانا شروع کر دے گا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا کشمالہ کے کہنے پہ کیا، کیونکہ کشمالہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی نوشیروان تمہیں طلاق دے گا کشمالہ مجھے بہت بڑی اماؤنٹ دے گی، جس کے بعد میری 7 نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں۔ دعا کہتی ہے کہ کشمالہ پہ اتنا ٹرسٹ نہ کرو، دیکھو نا اس نے تم سے سارے کام لے لیے اور ابھی تک تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ نوشیروان جب مجھے چھوڑ دے گا تو وہ تمہیں پیسے دے دے گی؟ میں اس کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ بہت مکار عورت ہے۔ سرفراز کو بھی دعا کی باتیں سچ ہی لگتی ہیں۔ بہرحال وہ اپنی اور کشمالہ کی ریکارڈنگز بھی دعا کو سنا دیتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مجھے پیسے دینے سے مکرے گی تو میں یہ ساری ریکارڈنگ نوشیروان غزنوی کو سنا دوں گا۔ دعا کہتی ہے سرفراز ایک تو یہ کہ میری حالت آج کل خراب رہنے لگی ہے، اب جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی میرے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہوگا، تو اب ہم فون پہ ہی رابطہ رکھیں گے، اور دوسرا یہ کہ تم کشمالہ کو ابھی سے فورس کرو کہ وہ تمہارے پیسے تمہیں دے دے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک ہم دونوں شادی کریں گے تب تک تمہارے پاس اتنی اماؤنٹ تو ہونی چاہیے نا کہ ہم دونوں اچھی خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ سرفراز دعا کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اسی دن گھر جاتا ہے تو کشمالہ کو کال کر کے کہتا ہے کہ میرے پیسے کل تک میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانے چاہیے، ورنہ یاد رکھو کہ پارٹنرز کو دشمن بنتے دیر نہیں لگتی۔
کشمالہ کہتی ہے تمہاری یہ جرأت کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ سرفراز کہتا ہے اسے دھمکی سمجھو یا جو بھی سمجھو، بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں، بات پیسوں کی ہو رہی ہے جو کل تک مجھے پہنچ جانے چاہیے۔ تو کشمالہ کہتی ہے اگر نہ دوں تو کیا کرو گے تم؟ سرفراز کہتا ہے اچھا تو اس کا مطلب تمہاری یہ انٹینشنز تھیں، تو یاد رکھنا کہ ہماری جتنی ڈیلز ہوئی ہیں اور جتنی بات ہوئی ہے میرے پاس تمام ریکارڈز موجود ہیں، ہماری فون ریکارڈنگز جو میرے پاس محفوظ ہیں، میں وہ سب کی سب نوشیروان کو بھیج دوں گا، اور تم جو نوشیروان کے ساتھ باقی کی ہیپی لائف گزارنے کے خواب دیکھ رہی ہو نا، تمہارے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ کشمالہ سرفراز کی منتیں کرتی ہے کہ ایسا نہ کرنا، میں کل تم سے ملوں گی اور تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے۔ کشمالہ سوچتی ہے کہ اگر میں اسے سارے پیسے دے بھی دوں تو اس کے پاس جو میری ریکارڈنگز موجود ہیں، یہ تو کل کو پھر سے مجھے بلیک میل کر کے پیسے مانگ سکتا ہے، اس لیے اب اس سرفراز کا کام تمام کرنا ضروری ہو چکا ہے، لیکن یہ کام طریقے سے کرنا ہوگا کہ میرا نام نہ آئے۔ تو 20 لاکھ کا چیک کاٹتی ہے اور سرفراز کو دینے پہنچ جاتی ہے، اپنے گن مین کو ساتھ لے کے جاتی ہے۔ اب جب وہاں پہنچتی ہے، سرفراز کے سامنے 20 لاکھ کا چیک رکھتی ہے تو سرفراز کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، میں اپنے کام کا معاوضہ مانگ رہا ہوں، تم 20 لاکھ دے کے میرا منہ بند کرنا چاہتی ہو؟ تو کشمالہ کہتی ہے سرفراز سمجھنے کی کوشش کرو، فی الحال تمہارا خرچہ اس سے پورا ہو جائے گا، میں اتنی جلدی اتنی بڑی اماؤنٹ اپنے بینک سے نہیں نکلوا سکتی، اس طرح تو نوشیروان کو شک ہو جائے گا اور ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے۔ لیکن سرفراز جیسے ہی کشمالہ پہ چیخنے لگتا ہے اپنے پیسے کے لیے، تو کشمالہ کے گن مین فوراً سامنے آتے ہیں اور سرفراز پہ اپنی گنز تان کے اسے تھریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کشمالہ کے ساتھ دوبارہ کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی یا بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو تمہیں ایسی جگہ غائب کروائیں گے کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سرفراز سمجھ جاتا ہے کہ یہ عورت میرے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے، جبکہ دوسری طرف جعفر تو پریشان ہو چکا ہے کہ کشمالہ اور دعا میں سے اصل گناہ گار ہے کون، کیونکہ کشمالہ بھی سرفراز سے مل رہی ہے اور دعا بھی۔ ایک طرف کشمالہ سرفراز کو کبھی کنگن تو کبھی پیسے دے رہی ہے، تو دوسری طرف دعا سرفراز سے شادی کے وعدے کر رہی ہے کہ ایک دفعہ بچہ ہو جائے اس کے بعد میں نوشیروان سے خلا لے کے تم سے شادی کر لوں گی اور اس کے بعد ہم ساری زندگی خوش رہیں گے۔ اب جعفر دونوں کے خلاف ثبوت تو جمع کرنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ دونوں کی ہی ریکارڈنگ کر لیتا ہے جب بھی وہ سرفراز سے ملتی ہیں اور دونوں کی ایک ایک ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ سائیں کو یہ سب بتانے سے پہلے میرا کسی فائنل فیصلے پہ پہنچ جانا ضروری ہے۔ اب نوشیروان غزنوی جو بہت اداس بیٹھا ہے، جعفر پاس ہی کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ جعفر تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کیا تمہاری دعا بی بی مجھ سے بے وفائی کر سکتی ہیں؟ تو جعفر الٹا نوشیروان غزنوی سے ہی سوال کرتا ہے کہ سائیں یہ تو آپ کا دل زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ آپ بی بی سائیں سے محبت کرتے ہیں۔ تو نوشیروان کہتا ہے جعفر آنکھوں سے تو میں نے اسے بہت بار میرے ساتھ بے وفائی کرتے دیکھ لیا ہے، لیکن میں اس دل کا کیا کروں؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ دعا معصوم ہے، وہ بے وفا نہیں ہے اور نہ ہی وہ کبھی مجھے زہر دے سکتی ہے۔ تو جعفر کہتا ہے سائیں اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے نا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ اور دوسری طرف سرفراز کشمالہ سے ملنے کے بعد جب واپس گھر جاتا ہے تو دعا کو کال کر کے سب بتاتا ہے کہ کس طرح سے کشمالہ مجھے جان سے مروانے کی دھمکی دے رہی ہے اور محض 20 لاکھ میرے منہ پہ مار کے گئی ہے۔ تو دعا کہے گی کہ تم ایک کام کرو، تمہاری اور کشمالہ کی جو بھی ریکارڈنگ تم نے کی ہے وہ مجھے سینڈ کرو، ذرا میں سنوں تو مجھے آئیڈیا ہو کہ کیا کشمالہ تمہارے پیسے دے گی یا نہیں۔ تو اب سرفراز جب اپنی اور کشمالہ کی تمام ریکارڈنگز دعا کو بھیجے گا تو دعا وہ ساری ریکارڈنگز نوشیروان کو بھیج دے گی۔ تو تب آئے گا کہانی میں اصل ٹویسٹ، کیونکہ نوشیروان تو جب یہ سب سنے گا تو اس کے تو آسان خطا ہو جائیں گے کہ یہ عورت جو مگر مچھ کے آنسو میرے سامنے بہا رہی تھی کہ سائیں میں آپ کا کبھی برا کر سکتی ہوں، آپ تو میرے سر کے تاج ہیں۔ تو نوشیروان وہ ساری ریکارڈنگز اماں سائیں بابا سائیں کو بھی سنائے گا، ہو سکتا ہے کشمالہ کو بھی سامنے بٹھایا جائے وہ ریکارڈنگز چلاتے ہوئے۔
کشمالہ کو تو سمجھ نہیں آئے گا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، جبکہ اماں سائیں بابا سائیں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے تو آستین کا سانپ پال رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد بابا سائیں تو نوشیروان کو حکم دیں گے کہ فوراً سے پہلے اس عورت کو ابھی کے ابھی طلاق کے 3 لفظ بولو اور اپنی زندگی سے نکال باہر کرو، اور اس کے بعد جب کشمالہ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی تو وہاں پر یہ بھی بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ نوشیروان کے بڑے بھائی کا مرڈر بھی اسی کشمالہ نے کروایا تھا، کیونکہ وہ نوشیروان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ بڑے بھائی سے ڈائیورس لے کے تو چھوٹے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ماسٹر پلان بنایا، پہلے اپنے پہلے شوہر کا قتل کروایا اور اس کے بعد اپنے ساس سسر کو ایموشنلی بلیک میل کیا کہ اب میرا یہاں ہے ہی کون، مجھے بچوں کو لے کر یہاں سے جانا ہوگا۔ اب اماں سائیں بابا سائیں کے لیے تو یہ بہت تکلیف کی بات تھی کہ ان کے بڑے بیٹے کی نشانیاں حویلی میں نہ رہیں بلکہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ بس اسی لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کشمالہ کا نکاح نوشیروان سے کر دیا جائے، اور یہی کشمالہ کا سارا پلان تھا جس میں وہ کامیاب رہی، لیکن ایٹ دا اینڈ کشمالہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں ایسی بری پھنسے گی کہ کبھی نکل نہیں پائے گی۔ تو ناظرین، یہ تو ہماری محض پریڈکشن اور ریویو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے یا اس سے مختلف؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔